السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق کے عنوان سے جو کتاب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے درس کا الحمدللہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور الدرس الاول سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ الدرس الاول سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پہلا درس جو اس میں قرآن کریم کے متعلق تھا کہ آپ قرآن کریم کی وہ صورتیں جن کو شب و روز میں تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، ان صورتوں کی صحیح تلاوت اور ان کو حفظ کرنا، اور ساتھ ساتھ مختصراً ہی صحیح اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا۔ تو الحمدللہ اس پہلے درس کو ہم نے تقریباً 12-13 مجلسوں میں مکمل کیا۔ اس کے بعد اب ہم دوسرے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا سبق جو ہے ارکان اسلام کے بارے میں ہے۔ ارکان اسلام کے بارے میں یہ دوسرا سبق ہے، یعنی اسلام کے کھمبے، اسلام کے پلرز۔ پھر اس کے بعد تیسرے سبق میں ایمان کے ارکان پر بات آئے گی۔ چوتھے سبق میں توحید اور شرک کی قسموں پر بات آئے گی، اور پھر اس کے بعد احسان پر بات آئے گی کہ احسان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر عبادات، اور ان میں سب سے پہلے نماز ہے، تو نماز کی شرطیں اور نماز کے ارکان وغیرہ، نماز کی سنتیں وغیرہ، ان پر گفتگو جو ہے ہماری شروع ہوگی۔ تو دوسرا جو سبق اس میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے درج کیا ہے وہ ہے ارکان الاسلام، یعنی اسلام کے کھمبوں کے متعلق یہاں پر گفتگو کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بیان ارکان الاسلام الخمسہ، اسلام کی 5 بنیادوں کو واضح کرنا۔ وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا، اور ان 5 میں سب سے پہلے اور سب سے عظیم جو رکن ہے، جو پلر ہے، وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بشرح معانیها مع بیان شروط لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اور عظیم کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ پھر ان دونوں کے معنی کو واضح کرنا، ان کا کیا مفہوم ہے، اور لا الہ الا اللہ کے شروط کو بھی واضح کرنا، اور لا الہ الا اللہ کا جہاں تک معنی ہے تو فرماتے ہیں وَمَعْنَاهَا لَا إِلَٰهَ نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ لا الہ میں 2 حصے ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ تو لا الہ الا کا معنی ہے، لا الہ کا معنی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی، لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کی نفی کرے، ان تمام کا انکار کرے۔ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ، اور الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، یہاں انکار ہو گیا، الا اللہ صرف معبود اللہ ہے، تو اس میں اثبات ہو رہا ہے، آپ اقرار کر رہے ہیں کس بات کا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جہاں تک لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں۔ شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ہے تو جس کے لیے وہ شرط بنائی گئی ہے وہ بھی چیز پائی نہیں جائے گی۔ نماز کے لیے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، تو اگر طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے نا۔ تو لا الہ الا اللہ کی شرطیں، یعنی جو شرطیں ہیں تقریباً 7 ہیں، بعض علماء نے 8 بھی لکھا ہے، تو اگر وہ شرطیں نہیں ہیں تو لا الہ الا اللہ بیکار ہے، اس کے کہنے کا اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں فہی العلم المنافی للجہل۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، اور ایسا علم جو جہل کے منافی ہے، جہالت کے منافی ہے، جہالت کے اپوزٹ ہے، یعنی کامل اور پختہ علم لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ والیقین المنافی للشک، اور لا الہ الا اللہ کے متعلق آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے،
اور یقین کیا ہے؟ شک کا اپوزٹ ہے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ والاخلاص المنافی للشرک، لا الہ الا اللہ کے متعلق اس کا جو معنی آپ نے سمجھا ہے اور اس کو جو آپ نے اختیار کیا ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے کی زندگی میں تمام عبادات کے متعلق اخلاص ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ والصدق المنافی للکذب، اور سچائی ہونی چاہیے، جھوٹے دل سے آپ نے اس کا اقرار نہ کیا ہو۔ والمحبہ المنافیہ للبغض، اور محبت ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ میں آپ اللہ کی معبودیت کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت کیا ہے؟ یہ نفرت کی ضد ہے، نفرت کا اپوزٹ ہے۔ والانقیاد المنافی للترک، اور اطاعت گزاری ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ میں آپ اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ ہی معبود ہے، تو عبادت کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ کی اطاعت کیجئے۔ اور یہ اطاعت کیا ہے؟ چھوڑ دینے کا اپوزٹ ہے۔ کہتے ہیں والقبول المنافی للرد، اور لا الہ الا اللہ کو قبول کیجئے، لا الہ الا اللہ کو ٹھکرا مت ڈالیے۔ یہ 7 ہو گئے، اور 8واں بھی شیخ ابن باز نے ذکر کیا ہے، لیکن دوسرے علماء نے 7 ہی پر اکتفا کیا ہے، اس لیے کہ جو 8واں ہے وہ یہ ان 7 میں شامل ہے۔ دیکھیے 8واں کیا ہے؟ والکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا جائے، ان کا انکار کیا جائے۔ تو یہ دراصل جو 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں شامل ہے آلریڈی۔ اخلاص ہی میں آج یہ تمام چیزیں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اخلاص میں آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور تمام باطل معبودوں سے آپ اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو یہی تو کفر ہے، یہی تو انکار ہے، غیر اللہ کی عبادت کا انکار۔ اس کے بعد شیخ نے ایک عربی کا ایک وہ شعر نقل کیا ہے جس میں یہ تمام جو 8 شرطیں ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے، ہم ان کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو ہو گئی بات لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ دین اسلام کی 5 بنیادوں میں جو پہلی بنیاد ہے وہ 2 شہادتوں پر مبنی ہے، ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی اور ایک محمد الرسول اللہ کی گواہی۔ اب شیخ کہتے ہیں مع بیان شہادتی ان محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ اس بات کی جو شہادت انسان دے، گواہی دے، اس کو بھی واضح کیا جائے کہ اس کی گواہی کا کیا مطلب ہے۔ ومقتضاها، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے اور اس کی گواہی دینے کا تقاضا یہ ہے، فرماتے ہیں تصدیقہ فیما اخبر، کہ آپ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے انسان ان کو سچا مانے۔ وطاعتہ فیما امر، وطاعتہ فیما امر، آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ واجتناب ما نہى عنہ وزجر، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے اور ڈانٹا ہے، روکا ہے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اور صرف اسی طریقے پر کی جائے جس طریقے کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم يبين للطالب بقیۃ ارکان الاسلام الخمسہ، پھر استاد کو چاہیے کہ وہ، یہ تو شہادتین پر بات ہوئی نا، یہ پہلا رکن ہے، باقی 4 رکن تو اور ہیں، تو شیخ کہتے ہیں اب اس کے بعد استاد کو چاہیے کہ وہ 4 ارکان جو ہے ان پر بھی تھوڑی بہت معلومات پیش کرے۔ وہی الصلاۃ والزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اور وہ 4 کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے نا۔ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 ہیں۔ شہادتین پر شیخ نے گفتگو کر لی اور کہا کہ یہ 4 جو ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ان پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔ تو یہ الدرس الثانی ہے، اس پر ہم تھوڑی سی تفصیل سے انشاءاللہ آج کے درس میں گفتگو کریں گے، بہت زیادہ تفصیل نہیں لیکن تھوڑی تفصیل۔ تو شیخ نے جو اس دوسرے سبق کی شروعات کی ہے، کہا کہ الدرس الثانی ارکان الاسلام، اسلام کی 5 بنیادیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان تمام 5 بنیادوں میں، اچھا 5 بنیادوں کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، یہ سب سے پہلی چیز ہو گئی ہے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 4 چیزوں کو گنوایا ہے، تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے کس بات پر؟ کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔
اس کے بعد شیخ نے کہا کہ وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا، ان پانچوں میں سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے زیادہ عظمت والا جو رکن ہے، جو کھمبا سب سے زیادہ اہمیت والا ہے، وہ کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی۔ یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے نمبر پہ آئیں گی، اور سب سے اہم اور عظمت والی چیز یہی ہے، اس سے اہم پانچوں ارکان میں سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ کے متعلق تو بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر چیز، افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ آپ غور کریں، جیسا کہ میں نے شیخ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، جیسا کہ شیخ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں لا الہ، یہ اس کا معنی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ تمام باطل معبودوں کا انکار کر رہے ہیں، لا الہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ معبود ہی نہیں، معبود تو بہت سارے لوگوں نے بنا رکھے ہیں لیکن سب کے سب باطل معبود ہیں، تو لا الہ الا کا معنی کیا ہوگا؟ لا الہ کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس میں آپ نے تمام باطل معبودوں کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد الا اللہ، شیخ کیا کہتے ہیں؟ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ، الا اللہ میں آپ نے کہا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی حقیقی معنی میں عبادت کا مستحق ہے، وہی اصل معبود ہے انسانوں کا۔ تو اس دوسرے پارٹ میں آپ نے ایک چیز کا اقرار کیا ہے، پہلے چیز میں ایک چیز کا انکار ہے، پہلے حصے میں لا الہ میں آپ نے انکار کیا ہے تمام باطل معبودوں کا، اور الا اللہ میں آپ نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لا الہ الا اللہ کی دو رکن ہیں، ان میں سے ایک بھی گرا لا الہ الا اللہ بیکار، یعنی آپ کو اس کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو جو انسان یہ کہے کہ میں لا الہ مانتا ہوں الا اللہ نہیں مانتا، میں مانتا ہوں کہ تمام باطل معبودان باطلہ جو ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، یہ مانتا ہوں، لیکن الا اللہ نہیں مانتا کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، تو اس کے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی کہے کہ لا الہ مانتا ہوں کہ ہاں یعنی لا الہ کا انکار کرے، اس نے پہلے کہا کہ میں لا الہ مانتا ہوں الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، تو اس کے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی انسان اس کا الٹا کہے کہ میں لا الہ کا ہی انکار کر دیتا ہوں، الا اللہ کو خالی مانتا ہوں، اور یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے، یعنی وہ تمام باطل معبودوں کا انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ عبادت کا مستحق ہے، اللہ حقیقی معبود ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن باطل معبودوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں بھی لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا انکار بھی کرنا پڑے گا اور اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ جس نے صرف انکار کیا، اقرار نہیں کیا، اس کا لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جس نے انکار کیا لیکن اقرار نہیں کیا تو اس کے بھی لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ایک وقت بیک وقت ہونی چاہیے، انکار اور اقرار دونوں چیزیں۔ اور یہ جو مشرکین ہیں مکہ کے دور کے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں معرفت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر انہوں نے منافقوں کی طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا انکار کر دیا کہ ہم اس کلمے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پہاڑی پہ چڑھ کر کے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی اقرار کر لو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کی شرطوں کو مکمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، سیدھا سیدھی انکار کیا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے اور ان کے تقاضوں سے واقف تھے کہ اگر ہم نے اقرار کر لیا تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا اور عبادات کی تمام قسموں کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینا پڑے گا، ہے نا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو میں نے معنی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، ایک ہے اس میں پہلے حصے میں انکار ہے اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ اقرار ہے نا۔ انکار تمام باطل معبودوں کا، اقرار اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ معنی سمجھنا پڑے گا۔ تو مشرکوں نے اس معنی کو سمجھا اور انکار کر دیا، اور آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ اقرار تو کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن معنی نہیں سمجھتا۔ تو کون بہتر ہوا اس اعتبار سے؟ معنی سمجھنے اور نہ سمجھنے کے اعتبار سے وہ لوگ زیادہ عقل مند ہوئے، ہے کہ نہیں؟ آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ تھا، اس نے خود اقرار کیا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے لیکن عبادت کی بہت ساری قسموں کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے۔ بابا کے پاس جا کر کے نظر مان رہا ہے، کوئی فلاں کے پاس جا کر کے اس کے پاس ذبح کر رہا ہے، کوئی قبر کا طواف کر رہا ہے نا، کوئی مزار پہ جا کر کے دعا مانگ رہا ہے، کوئی یا غوث المدد کہہ رہا ہے، کوئی یا علی المدد کہہ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عبادات ہیں۔ اس نے اقرار کیا زبان سے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن سمجھا کچھ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہر وہ کام کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے منافی ہے، جو اس کے اپوزٹ ہے، جو اس کی ضد ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہ سمجھنا از حد ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ اس کے بعد شیخ نے یہ بیان کیا، کہا کہ وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اب شیخ رحمہ اللہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جہاں تک شرطوں کی بات ہے تو شیخ نے یہاں 8 شرطیں ذکر کی ہے نا، ایک ایک کو ہم شارٹ میں مختصر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ جانیے کہ لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں علماء نے بیان کی ہیں ان کی حیثیت بالکل ایک ایسے چابی کے دانوں کی طرح ہے کہ اگر وہ چابی موجود ہو لیکن ان میں دانے نہ ہوں، چابی کے جو دانے ہوتے ہیں تو وہ چابی کسی کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں۔ تو وہ چابی کام کی ہے جس میں دانے ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو ان دانوں کے ذریعے سے آپ دروازہ کھول سکتے ہیں، لیکن اگر چابی ہے آپ کے پاس دانہ ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ چابی ہے، اور اس کے دانے کیا ہیں؟ اس کی شرطیں جیسا کہ امام وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا، بالکل ہے، جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ، ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن بھائی صاحب ہر چابی کے دانے ہوتے ہیں، ہر چابی کے دانے ہوتے ہیں، چابی میں جو نکلا ہوا جو حصہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اصل میں چابی کھلتی ہے۔ تو کہا ولیکن لیس لہ مفتاح الا لہ اسنان، ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، چابی کے دانت کہہ لیجیے آپ، ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، تو اگر آپ ایسی چابی لے کر کے آئیے گا جنت کے سامنے کہ جس میں دانت موجود ہیں تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، لیکن آپ نے اگر کورا چابی لے کر کے پہنچ گئے، یعنی ایسی چابی لے کر کے پہنچ گئے جس میں دانت ہی نہیں ہے، ایک دم پلین سپاٹ ہے، تو پھر آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو یہ اہمیت ہے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی۔ اور منافقین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے زبان سے صرف اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کی شرطوں کو مکمل نہیں کیا، لہذا امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور صرف اسی پر رکا نہیں، فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ،
اور لا الہ الا اللہ کے حق کو ادا کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، تو وہ انسان جنت پہ داخل ہوگا۔ اس لیے ان شرطوں کو جاننا بہت ضروری۔ آئیے مختصر میں ان شرطوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهِيَ الْعِلْمُ الْمُنَافِي لِلْجَهْلِ۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ کے علم کو جاننا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننا ہے کہ اس کے دو ارکان ہیں اور دونوں کا ایک میں انکار ہے ایک میں اقرار ہے، اور دونوں آپ کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور یہ ایسا پختہ علم ہونا چاہیے جو آپ کو جہالت سے نکال دے، جو آپ کے دلوں کو توحید سے منور کر دے، ہے نا۔ پختہ علم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے لا الہ الا اللہ کا معنی جانے، تبھی نہ اگر وہ نہیں جانے گا تو پھر عبادات جس کے لیے چاہے گا انجام دے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کے دونوں پلرز کو جانے، ایک انکار ہے اور ایک اس بات ہے، اقرار ہے کہ آپ باطل معبودوں کا انکار کریں اور اس بات کا انکار کریں کہ عبادت کسی اور کے لیے بھی انجام دی جا سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ اقرار ہے، اس بات کا اقرار کریں، آپ اس بات کریں کہ عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے تمام عبادات کو صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ تو یہ پہلی چیز جو ہے علم۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا، جاننے کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں اس نے علم حاصل کیا تھا، پختہ علم، تب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے علم کی شرط لگائی ہے۔ اس لیے صرف آپ دیکھیے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، ہاں چھوٹے بچے کو بھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پائیں گے، لیکن کیا اس کا معنی مفہوم سمجھتا ہے؟ وہ علم ہے اس کے بارے میں نہیں۔ اور وہی حال آج کل کے نوجوان اور بوڑھوں تک کا ہے کہ لا الہ الا اللہ یاد تو ہے کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، لیکن اس کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ بچوں کو بھی جو پڑھایا جاتا ہے تو بچوں کو بھی اس انداز سے نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ دیکھیں مدرسوں میں بس وہ جو ہے کلمے یاد کرا دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ مکتبوں میں ہمارے ہاں جو ماحول ہے کہ بس وہ کلمہ اس نے رٹ لیا کافی ہے، اب وہ بچہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کلمے کا معنی جانتا ہے یا نہیں جانتا، کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے کہ افسوس یہ ہے کہ اساتذہ کو بھی نہیں معلوم ہوتا، ماں باپ بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں، تو اس کا معنی جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی یعنی اس کے معنی کے جاننے کی شرط لگائی ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ دوسری شرط ہے الیقین المنافی للشک والریب، کہ آپ نے جو اقرار کیا ہے اور انکار کیا ہے لا الہ الا اللہ کے متعلق، آپ نے ایک انکار کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ انکار ہے، اور اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے اکیلا، یہ اقرار ہے۔ ان دونوں چیزوں میں، انکار میں بھی اور اقرار میں بھی یقین ہونا چاہیے۔ شک کے ساتھ نہ آپ انکار کریں، شک کے ساتھ نہ اقرار کریں۔ اگر شک کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوں گی بیکار، شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے، آپ نے انکار کر دیا کہ ہاں بھائی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، لیکن شک ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس میں بہت پاورفل ہو سکتا ہے کوئی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے، شک اگر آ گیا، یا آپ نے اللہ کے متعلق یہ جو اقرار کیا ہے، اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تمام عبادات کا اکیلا اور تنہا مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس اقرار میں بھی اگر آپ کے دل میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ کوئی ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا نہ ہو اور اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق نہ ہو، اگر شک ہوا والعیاذ باللہ تو آپ کے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہیں الذین آمنوا باللہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ورسولہ، اور رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے۔ تو شک اگر آیا تو مومن کا ایمان ختم۔ اور اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، تو
ایسا بندہ جو ان دونوں کی گواہی دے اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ اسے ان دونوں چیزوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے یقین کی شرط لگا دی اور شک نہ ہونے کی شرط آپ نے لگائی، شک نہیں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ انسان کہے۔ اسی طریقے پر اور بھی روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیت من ورائها هذا الحائط، کہ تم اس دیوار کے بعد جس سے بھی ملاقات کرو، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، مستیقنا بها قلبہ، اپنے دل سے یقین کے ساتھ، تو یقین ہونا چاہیے، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو یہ یقین جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری شرط شیخ کہتے ہیں الاخلاص المنافی للشرک والریاء، کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اب زندگی میں شرک اور ریا، دکھاوے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اقرار کس بات کا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور تمام باطل معبود جو ہیں ان سے آپ نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، ان کا انکار آپ نے کیا ہے۔ تو جب آپ نے یہ اقرار کر لیا اور یہ انکار کر لیا تو آپ کی زندگی میں پھر عبادت کسی اور کے لیے انجام آپ نہیں دے سکتے، اپنی عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے آپ کو خالص کرنا پڑے گا، اور عبادتوں میں اگر یہ دکھاوے والی اور ریا والی نیت شامل ہوئی تو پھر اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، شیخ کہتے ہیں الاخلاص المنافی للشرک والریا، اخلاص ہونا چاہیے جو شرک اور ریا کا اپوزٹ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی زندگی میں شرک نہ ہو، ریا نہ ہو، صرف اخلاص ہو، ورنہ اگر کسی نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور زندگی میں شرک بھی کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز بھی مان رہا ہے، مرغا بھی ذبح کر رہا ہے، اور جو ہے وہ غیر اللہ کی قبروں کا طواف بھی کر رہا ہے، دعا بھی وہاں جا کر کے مانگ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں اسی کو پکار رہا ہے اللہ کے علاوہ، اور زبان سے اقرار کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو زندگی میں اخلاص پایا گیا؟ نہیں پایا گیا۔ تو ایسے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس تعلق سے بڑی پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ جو مستحق جو انسان ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ کہا ہو اور اس پر جمع رہے پوری زندگی، تو وہ انسان میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اس تعلق سے استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس کتاب کی شرح انہوں نے بھی لکھی ہے، یہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، تو اس کی شرح میں انہوں نے بڑی بہترین مثال پیش کی اخلاص کی۔ کہا کہ اگر آپ کو اخلاص کے بارے میں صحیح طریقے سے جاننا ہے اخلاص کیا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں غور کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم اس کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ پلاتے ہیں، یعنی دودھ پلاتے ہیں تمہیں۔ بھائی چوپایوں کے پیٹ سے نکلنے والی پینے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ خون تو نہیں ہوتا، دودھ۔ تو اللہ نے کہا کہ چوپایوں کے پیٹ سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور وہ پینے والی چیز یعنی دودھ، اللہ نے کہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ وہ جو پینے والی چیز ہے دودھ، وہ اس چوپائے کے گوبر اور اس کے خون کے درمیان سے نکلتی ہے، خالص ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ ایک قطرہ خون کا ہوتا ہے اور نہ ذرہ برابر بھی اثر اس گوبر کا ہوتا ہے، بالکل خالص پاک اور صاف وہ دودھ ہوتا ہے۔ سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ وہ حلق سے نیچے اتر جاتی۔ ہاں، تو شیخ کہتے ہیں خالصاً ای صافیا نقیا، ایسا پاک اور صاف اور شفاف دودھ، لیس فیہ شائبۃ دم ولا شائبۃ فرث، کہ جس میں نہ خون کا کوئی اثر ہے، نہ خون کی ملاوٹ آپ کو اس میں دکھے گی، اور نہ گوبر کی ملاوٹ دکھے گی، جبکہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان ہی سے تو بنتا ہے، انہی چیزوں سے وہ خون بنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دودھ بنتا ہے، تو اس دودھ کو اللہ رب العالمین نے بالکل خالص رکھا ہے۔ خالص کا معنی ہوتا ہے پیور، کیسا پیور دودھ نکل کر کے آتا ہے جس میں نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے۔
ہے نا. تو لا الہ الا اللہ کا اقرار اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کی زندگی میں تمام عبادات اسی دودھ کی طرح خالص ہونی چاہیے. ان میں نہ شرک کی آمیزش ہونی چاہیے، نہ شرک کی ملاوٹ ہونی چاہیے، اور نہ دکھاوے اور ریا کی ملاوٹ ہونی چاہیے. بالکل تمام عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پیورلی آپ اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام عبادات کو انجام دیں. تو یہ بڑی بہترین بات اور بڑا دقیق استدلال جو ہے شیخ حفظہ اللہ نے کیا ہے. اور اس سلسلے میں وہ آپ روایت جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، کہ میں جتنے پارٹنرز ہوتے ہیں، شریک جتنے ہوتے ہیں، ان میں بڑا بے نیاز قسم کا شریک ہوں. یعنی پارٹنرز جو ہوتے ہیں، پروفٹ آتا ہے تو وہ تمام پارٹنرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا شریک کسی کو بنا دیا تو میں بے نیاز ہوں، مجھے اس پروفٹ کا کچھ نہیں چاہیے. کہا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس میں میرے ساتھ کسی کو میرا پارٹنر بنا دیا، شریک بنا دیا، کہا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اور اس کے پارٹنر کو، اس کے شرک کو، اس کے اس عمل کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. میرے لیے اگر کوئی عمل کرنا ہے، مجھ سے جزا چاہیے، بدلہ چاہیے، تو خالص ہونا چاہیے. پارٹنرشپ میرے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قبول میں نہیں کرتا. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی جو شرط ہے، شیخ کہتے ہیں الصدق المنافی للکذب، کہ آپ لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے آپ اس کو اختیار کریں، اس کا اقرار کریں. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسی سچائی جو جھوٹ کے اپوزٹ ہے نا. اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کہ جو کوئی انسان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی اپنے سچے دل کے ساتھ دے، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو آگ پر حرام کر دیتا ہے. شرط کیا بتلائی؟ کہ سچے دل سے آپ یہ گواہی دیں. منافقوں کی طرح اگر آپ نے جھوٹے دل سے گواہی دی ہے تو بہت ممکن ہے کہ دنیا میں آپ کو تھوڑا بہت فائدہ مل جائے، جیسے منافقین کو ملا کہ وہ مشرکین کے صف میں نہیں کھڑے کیے گئے، دنیا میں ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے جہاد نہیں کیا، اور مسلمانوں کے درمیان امن و امان کا فائدہ انہوں نے حاصل کیا، امن کے ساتھ رہتے تھے، ہے نا. نہ مشرک ان کو ٹچ کرتے تھے، نہ مسلمان ان کو کچھ کہتے تھے. لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ تیار کر کے رکھا ہے. لا الہ الا اللہ بیکار ہے، ان کا اقرار لا الہ الا اللہ کے متعلق بیکار ہے، کسی فائدے کا نہیں ہے. آگ سے ان کا یہ اقرار بچا نہیں سکے گا ان کو قیامت کے دن. یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا اذا جاءک المنافقون، کہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جو منافق ہیں جو زبان سے آپ کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، در حقیقت یہ جھوٹے ہیں، دل جھوٹا ہے ان کا، نیت جھوٹی ہے ان کی، سچے دل سے انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا ہے، اس لیے وہ منافق ہیں. تو جو انسان سچے دل سے اقرار نہ کرے وہ منافق ہوتا ہے. یہ چوتھی شرط تھی، سچے دل کے ساتھ آپ اس بات کا اقرار کریں. پانچویں شرط ہے، شیخ کہتے ہیں المحبہ المنافیہ للبغض والکرہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ میں آپ نے کس کی عبادت کا تنہا اقرار کیا ہے، یعنی کس کی معبودیت کا، کہ کون ہے صرف اکیلا تنہا معبود؟ اللہ رب العالمین. لہذا یہ واجب ہے کہ انسان محبت بھی عبادت والی محبت، کہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری اور تعظیم ہوتی ہے، یہ محبت جس کے اندر، یہ غور کیجئے یہ نقطہ بڑا اہم ہے، عام محبت نہیں، کیونکہ ایک بچے کو اپنے باپ سے، باپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ محبت نہیں. ایسی محبت جو عبادت والی محبت ہوتی ہے، اور عبادت والی محبت کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی. سب سے پہلی چیز التذلل، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی ذات، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ عبادت والی محبت ہوتی ہے. تو ایسی محبت آپ کو اپنے معبود سے رکھنی ہے، کیونکہ آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہی آپ کا معبود ہے، اکیلا اور تنہا. یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اگر آپ صرف اقرار کریں اور عبادت کریں بغیر محبت کے، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں.
تو محبت جو انسان جو عبادت کرتا ہے وہ محبت اور تعظیم کے ساتھ کرتا ہے۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت جس میں عاجزی اور انکساری ہو اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی تعظیم ہو۔ لہذا جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے، یہ بھی واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دین اسلام سے اس کے لیے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مسلمانوں سے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں ان سے محبت کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو لوگ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کا اقرار نہیں کرتے، تو وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا ہے، یہ شرط ہے۔ ایسے لوگوں سے اسے کیا کرنا چاہیے؟ نفرت کرنا چاہیے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں، شرک اور کفر وغیرہ۔ لہذا ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے؟ نفرت رکھنی چاہیے، دل میں آپ کے نفرت ہونی چاہیے، چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر و مشرک ہے تو دل میں اس سے آپ کے لیے محبت نہیں ہوگی، آپ کی محبت اس کے لیے دل میں آپ کی نہیں ہوگی۔ ظاہری طور پہ آپ گرچہ حسن سلوک کریں، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے آپ دل سے اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ تو مطلب خالص اور کافر اور مشرک قسم کے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی۔ اور جو مسلمانوں میں کفر اور شرک کرتے ہیں یا گناہ انجام دیتے ہیں، تو اسی حساب سے جتنا گناہ ہے اسی حساب سے آپ کے دل میں محبت ہوگی اور اسی حساب سے آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوگی۔ اور ان تمام گناہوں سے انسان کو نفرت کرنی، تمام نیک اعمال سے محبت کرنی اور تمام گناہوں سے، نافرمانی والے امور سے انسان کو محبت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی عبادت والی جو ان کی محبت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور عبادت والی محبت تمام باقی محبتوں پر مقدم ہونی چاہیے۔ باقی تمام محبتیں فطری محبتیں جو ہوتی ہیں، جیسے انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، یہ تمام فطری محبتیں، اپنے خاندان سے محبت ہے، اپنے محلے سے محبت ہے۔ انسان ایک کپڑا ایک ہفتہ پہن لیتا ہے تو بعض اوقات وہ کپڑا اس کا بڑا محبوب کپڑا بن جاتا ہے، فیوریٹ کپڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام محبتیں جو ہیں فطری محبتیں، ان تمام محبتوں سے اوپر ہے عبادت والی محبت جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ تو مشرکین غیر اللہ سے اللہ کی طرح محبت رکھتے تھے، یعنی اللہ سے عاجزی اور انکساری اور تعظیم کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ غیر اللہ سے عاجزی، انکساری اور تعظیم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ غیر اللہ جو ہیں، یہ مشرکین اور کفار جو ہیں، یہ غیر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل میں محبت ہوتی ہے اور تعظیم ہوتی ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری ان کے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل حقیر اور مجبور سمجھتے ہیں ان کے سامنے، جبکہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ ہم اللہ کے سامنے مجبور ہیں، ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں، کسی اور کے سامنے عاجز نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی تعظیم کرنے والے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ محبت جائز نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور یہ محبت اگر کسی اور کے لیے ہے اللہ کے علاوہ تو یہ شرک ہے۔ ہاں، جو فطری محبتیں ہیں وہ شرک نہیں ہے اور نہ ہی وہ گناہ ہے۔ انسان کو باپ بیٹے کی محبت وغیرہ جو میں نے بیان کی ابھی، میاں بیوی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، بہن بہن کی محبت، یہ تمام محبتیں کیا ہیں؟ فطری محبتیں۔ وطن کی محبت بھی فطری محبت ہے، اس کا ایمان سے، اسلام سے انسان کے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی پکڑ کی جائے گی۔ ہاں، پکڑ ہو سکتی ہے ایک صورت میں، اگر یہ محبت فطری محبت اور عبادت والی محبت ٹکرا گئی اور آپ نے فطری محبت کو پہلے رکھا تو پکڑ ہو جائے گی، ہے نا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ ہر مسلمان، کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کی اولاد اور اس کے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت اگر ہے اور ساتھ میں فطری محبت ہے، دونوں ٹکرا رہی ہے، تو کس کو مقدم رکھنا ہے؟ اللہ کی محبت کو۔ اور صحابہ کرام نے اس کا جو ہے وہ بڑا بہترین ثبوت پیش کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو بھی چھوڑا اللہ کی محبت کے لیے،
اپنے والدین کو بھی چھوڑا اللہ کی محبت کے لیے، اپنے وطن کو بھی چھوڑا اللہ کی محبت کے لیے، اور ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں محبتیں جب ٹکرائیں تو وہاں آپ کو اللہ رب العالمین والی جو عبادت والی محبت ہے اس کو ترجیح دینا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے فطری محبتوں کو ترجیح دی تو وہاں وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی وہاں۔ اور اس سلسلے میں وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے انس رضی اللہ عنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ کیا ہے تین چیزیں؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بقیہ تمام چیزوں کی بالمقابل اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوگا، یہ پہلی چیز۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی دوسرے آدمی سے محبت بھی صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ انسان دوبارہ کفر میں واپس جانے کو ویسے ہی ناپسند کرے گا جب اللہ نے اس کو بچا دیا ہے، ویسے ہی ناپسند کرے گا جس طریقے سے وہ انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں محبتوں کی بات، اللہ کی محبت کی بات، اور پھر اللہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے سے بھی محبت کریں تو اس محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان چیزوں سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے، اللہ کا رسول، دین اسلام اور وہ مسلمان، تمام چیزیں اور تمام عبادات، ان تمام چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کے بالمقابل نفرت ہے، تو جو اللہ سے نفرت کرے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، جو اللہ کے رسول سے نفرت کرے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، جو دین اسلام سے نفرت کرے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، جو عبادتوں کو برا جانے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے، جو مسلمانوں سے نفرت کرے ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو دونوں چیزیں، تو شیخ نے کہا المحبہ المنافی للبغض، ایسی محبت ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد اللہ سے اور اس کے رسول سے اور تمام چیزوں سے جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ جو یعنی بغض کے اپوزٹ ہے، پکی اور سچی محبت۔ اس کے بعد چھٹی جو شرط ہے وہ ہے الانقیاد المنافی للترک، اطاعت گزاری ہونی چاہیے۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کا معبود اللہ ہے تو پوری زندگی اسی کی اطاعت میں زندگی گزارنی، پوری زندگی آپ کو اس کی اطاعت میں لگے رہنا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش میں آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس چیز کو بجا لانا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا ہے، یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں شرط ہے القبول المنافی للرد، کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کو اپنا لینا ہے، زندگی میں ہمیشہ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، اس کو قبول کر لینا ہے۔ کہیں بھی کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ نے اگر لا الہ الا اللہ کو ٹھکرایا تو پھر آپ کا وہ اقرار بیکار ہے، آپ کا وہ اقرار بیکار ہے۔ اور اس کی دلیل گزر چکی ہے، مشرکوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو وہ ٹھکرا دیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، ہرگز نہیں۔ اور آٹھویں شرط جو شیخ نے ذکر کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ آٹھویں شرط پچھلی 7 شرطوں میں داخل ہے، وہ کیا ہے؟ الکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کا انکار کر دینا، تو یہ اخلاص میں داخل ہے، علم میں ہم نے وہ معنی جو جان لیا اس میں داخل ہے۔ تو اس لیے بہرحال یعنی اس شرط کو بھی اگر ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی دلیل تو لا الہ الا اللہ خود ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو تمام باطل معبودوں کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کے یعنی اس کی کئی قسمیں ہیں، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے، باطل تمام معبودوں کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، صرف انکار کر کے رک نہ جائے، یا صرف ایمان لا کر کے انکار چھوڑ نہ دے، انکار کرے یہاں اور یہاں ایمان لائے، یعنی انکار اور اقرار، لا الہ الا اللہ والی بات۔ تو کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے،
ایک ایسے کڑے کو اس نے پکڑ لیا ہے کہ جس کو پکڑنے کے بعد اب وہ کبھی ہلاک و برباد نہیں ہو سکتا. لن فصام لہا، اللہ نے کہا کہ اس کڑے کو پکڑنے کے بعد اب وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، بڑا مضبوط کڑا ہے. تو یہ 7ویں شرط ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ شیخ نے یہ 8ویں شرط ہے. 8 شرطوں کو کسی عربی شاعر نے 1-2 شعر میں 3 شعر میں اس کو یعنی جمع کیا ہے، تو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مختصر میں اس کے بعد شیخ نے کہا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ پر بات ہوئی. محمد الرسول اللہ، تو شیخ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ جو ہے اس کی گواہی کا معنی بیان کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جب آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں وَمُقْتَضَاهَا تَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ. کئی چیزیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے رسول کو جب آپ نے رسول مان لیا تو آپ جو بتائیں، وہ جس چیز کی خبر دیں اس کو سچ ماننا ہے، سچ ماننا ہے. اس کے بعد وَطَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرَ، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے ان کو بجا لانا ہے اگر آپ نے رسول مانا ہے تو. وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، کہ جن سے منع کیا ہے اور جن سے روکا ہے آپ نے، ڈانٹ پلائی ہے، ایسا نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اگر آپ نے رسول مانا ہے تو. اور چوتھی چیز، بڑی اہم چیز، وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ، اور اللہ کی عبادت صرف اسی طریقے پر کی جائے، إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جس طریقے کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے. اگر آپ نے اللہ کے رسول کو حقیقت میں اللہ کا رسول مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں آپ نے اللہ کا رسول پیغمبر مانا ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ جتنی عبادتیں آپ انجام دیں ان عبادتوں کا وہی طریقہ آپ اختیار کریں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور ان چاروں چیزوں پر ڈھیروں دلائل موجود ہیں، ڈھیروں دلائل اس کے تعلق سے موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور قرآن کی آیات بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی مومن کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد و عورت کو اختیار نہیں رہتا کہ اس فیصلے میں دخل اندازی کریں. اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، مجھے رسول مانتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا کرو. اور وہ جو آخری تقاضا تھا کہ عبادتیں اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر انجام دی جائیں، اس سے بدعت پر رد ہو گیا. بدعت جو ہے وہ انسان اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو آئی ہوئی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں انجام نہیں دیتا. تو یہ آخری جو تقاضا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس پر ڈھیروں دلائل موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی اس دین میں نیا کام ایجاد کرے اپنی جانب سے تو وہ مردود عمل ہے، بیکار ہے، انویلڈ ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کا تعلق ہمارے دین شریعت سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، بیکار ہے. اور فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت کو، 4 خلفاء جس پر اتفاق ہے جن پر کہ وہ خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑا جائے. کہا تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، مضبوطی سے دانت کے داڑھوں سے ان کو پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا، خبردار ہو جانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. شیخ نے وہ زیادہ کچھ بچا نہیں ہے، اس سے پہلے سبق میں شیخ نے کہا ثم یبین للطالب بقیت ارکان الاسلام الخمسہ، کہ پھر استاد جو ہے وہ طالب علموں کے لیے یعنی جو بھی درس میں حاضر ہوں باقی جو اسلام کے 5 ایک تو ہو گیا، 4 جو ارکان بچے ہیں تو ان پر تھوڑی بہت جو ہے وہ روشنی ڈال دیں. تو انشاءاللہ اگلے درس کی ابتدا میں ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے سبق میں منتقل ہو جائیں گے. اور دوسرا سبق کیا ہے؟ ارکان الایمان، ایمان کے رکن، ایمان کے ارکان، ایمان کے کھمبے، ایمان کے پلرز، اور وہ 6 ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم
آگے اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔